تو قرآن مقدس کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جو انسان کے لیے رزق کو کھینچ کے لے آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مسلمان اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ رزق کے متعلق ہے۔ رزق کے معاملے میں جتنے لوگ پریشان ہیں وہ پریشانی سے ذرا باہر نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دست طلب دراز کریں، اپنا دامن پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنے فضل کرم، اپنی رحمت سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ رزق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، کھانا پانی بھی ہے، لباس بھی ہے، گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے رزق میں شامل ہیں۔ جہاں رزق کا لفظ آیا ہے وہاں مفسرین حضرات نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کے کام میں۔ جب لگائے گا تو اللہ پاک اس صلاحیت میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اعمال صالحہ کی برکات ایسی پڑتی ہیں کہ انسان کو اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق کے حصول کے کوئی محدود راستے نہیں ہیں کہ انہی راستوں سے صرف ملتا ہو۔ اگر بندہ کسی اور راستے سے چاہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عطا کے اتنے راستے بنائے ہیں کہ بندے کے سر کے بال بھی اتنی نہیں ہیں جتنی اللہ نے عطا کے راستے بنا چھوڑے ہیں۔ تو انسان کا رزق اللہ نے زمین میں خزانوں کی طرح رکھ دیا ہے، اور سمندر میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں اور جنگلوں میں اللہ پاک نے پوری دنیا میں اپنے بندوں کے رزق کو پھیلا رکھا ہے۔ اور چوپائے بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے بطور رزق کے، دودھ ہے، جانور کی سواری ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بطور رزق کے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ساری مخلوقات کو تیری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو قرآن مقدس کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جو انسان کے لیے رزق کو کھینچ کے لے آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مسلمان اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے گا۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ مغرب کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں ادا کرتے ہیں ان سنتوں میں سورۃ واقعہ پڑھ لینی چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ آپ سنتوں کے اندر سورہ واقعہ کا اہتمام کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ رزق انسان پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا، اور اگر بارش نہیں آ رہی آپ کی فصلوں پر، باغات پر، آپ کے دیار پر، تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھ لو، اللہ پاک آپ کے گھروں پر، فصلوں پر، آپ کے باغات پر رحمت کی برسات نازل فرمائیں گے۔ فقر و فاقہ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں ایسے اثرات رکھے ہیں کہ اگر ہم اس سورۃ مبارکہ کو پڑھیں، معمول بنائیں، تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے دور دور تک غربت کے کوئی آثار نہیں رہیں گے۔
فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا اور رزق کے بے شمار دروازے اللہ پاک کھول دیں گے۔ تو یہ صورت واقعہ ہے، یہ مبارک صورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی معمول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیٹیاں ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفہ متعین کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹیوں کے لیے کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی اولاد پر فاقے کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ میری اولاد غریب رہے گی۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے جو لوگ صورت واقعہ کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک ان کو روزی عطا فرماتے ہیں، کبھی ان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا رکھی ہے اور معمول بنوا رکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو میں پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں اور پڑھتی ہیں۔ مجھے کوئی خوف نہیں کہ فاقہ آئے گا، غربت آئے گی۔ تو اس قدر یقین کے ساتھ وہ احباب پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کی برکت سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کرنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ ہر عمل کے ساتھ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ ابھی ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس حدیث پاک میں کیسے وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور کوئی بھی اگر ان وعدوں کے مطابق ان خصائل کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قصدت مصر اريد طلب العلم من الامام ابی حامد المصری والتمست منہ حدیث خالد بن الولید۔ انہوں نے سفر کیا، مصر کا ارادہ فرمایا کہ مصر میں جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں جا کے وہاں سے وہ روایت نقل کر کے آؤں گا۔ وہ ابو العباس المستغفری یہ راوی ہیں، یہ وہاں پہنچے تو ان کو وہاں سے روایت ملی۔ وہ روایت کیا تھی؟ فرمایا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنے والا ہوں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا سل عما بذالک، کیجئے سوال، کیا چاہتے ہو؟ عما بدالک، جو تجھے سوال کرنے ہیں اپنے کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ احب ان اکون اعلم الناس، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں، سب سے بڑا عالم، بڑا علم ہو، میرا سینہ کھل جائے، فہم و فراست اتنی کھل جائے کہ میں اپنے وقت کا بڑا عالم بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اے دیہاتی آدمی اللہ سے ڈر جا، جب تو تقوی اختیار کر لے گا، اللہ سے ڈر جائے گا تو تو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو جائے گا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ پاک تجھے عطا فرما دیں گے۔ یعنی ڈر اور خوف، حرام سے بچنا، حلال اختیار کرنا، ناجائز امور سے اجتناب کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنی،
اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر علم پیدا کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا احب ان اکون اغنى الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، میرا غنا بڑھ جائے، قلبی غنا بھی ہو، سیر چشمی حاصل ہو جائے، حرص و ہوس کی نگاہیں کسی چیز پر میری نہ پڑیں، اگرچہ غریب ہوں تو 2 ٹائم کی روٹی بھی مل جائے، اور للچائی ہوئی نظروں سے کسی کو نہ دیکھوں، یوں میرے دل کو بھر دیجیے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بعض ایسے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر حرص نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے دلوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اغنى الناس، لوگوں میں سے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، اے میرے صحابی قناعت اختیار کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ قناعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بخل معنی نہیں ہے قناعت کا۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ تم خرچ تو کرتے ہو، ضرورت کا خرچ کرتے ہو، جس میں اسراف اور تبذیر ہو، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، کسی تقریب میں دکھاوا کرنا کہ ہم نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے، ہم نے شادی کی بچے کی، ہم نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، ہم نے خیرات کی تو اس میں کمال کر دیا، اتنی خرچہ کر دیا۔ یہ قناعت نہیں ہے، یہ قناعت کے خلاف ہے، یہ انسان کو غریب کر دیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانعا کن قانعا، تو قناعت اختیار کر، اللہ پاک تجھے سب سے زیادہ مالدار کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کن، قال احب ان اکون خیر الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ہو جاؤں، خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خیر پر ہو جاؤں، تو کیا کروں؟ بہتر ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خیر الناس من ینفع الناس، وہ آدمی لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ فکن نافعا لہم، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو جا۔ انہوں نے فرمایا قال احب ان اکون عادل الناس، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عدل و انصاف پر قائم ہو جاؤں، انصاف قائم کروں، اور احب للناس ما تحب لنفسک تکن عادل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مخلوق کے لیے پسند کرو، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عادل ہو جائے گا، انصاف پر کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ خاص ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ پاک تجھے اپنی مخلوق میں اپنے لیے خاص کر لیں گے، اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوگا۔ اور کون سے مخصوص بندے؟ وہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی خصوصیت میں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمایا اور حکم فرمایا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے معزز بندوں میں داخل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ داخل ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اکون من المحسنین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی صفت احسان پر ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر
یوں کیفیت پیدا کرو کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا اور آپ صفت احسان پر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اللہ پاک صفت احسانی مرحمت فرما دیں گے۔ تو یہ اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اختیار کرو گے ہر ایک عمل پر، ہر ایک خصلت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا ایک خاصا بیان فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو وہ ہوگا، وہ کرو گے تو یہ ہوگا، یعنی نتائج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور انہی اعمال پر ان نتائج کا ترتب یقینی ہے۔ جب بھی ہم وہ کریں گے تو یقیناً نتیجہ برآمد ہوگا، شرائط کے مطابق اور یقین کے ساتھ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور جو جو اعمال حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور ان پر وعدے ارشاد فرمائے ہیں، وہ یقیناً وعدے اللہ پاک اپنی رحمت سے پورے فرماتے ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ وعدے پورے ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور مال میں بھی اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، معمولات میں نے بتا دیے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ صورت واقعہ جو ہے اس کو مغرب کی سنتوں میں ادا کیا جائے۔ علماء کا بحث مباحثہ ہوا، اس بحث میں بعض حضرات فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد صورت واقعہ پڑھنی چاہیے۔ علماء کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے کہا ہے کہ مغرب کے فوراً بعد صورت واقعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اب جو کہتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سو جانا چاہیے، بس اللہ پر توکل کر لینا چاہیے، تو ان کی یہی یعنی دلیل تھی کہ بس پڑھے اور سو جائے، اس کے بعد اللہ پاک رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ لیکن جو مغرب کے بعد کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، مغرب کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے، اور عشاء سے پہلے پہلے اللہ پاک رزق کا انتظام فرما دیں گے، رزق کا انتظام ہوگا عشاء سے پہلے پہلے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مغرب کے فوراً بعد، جن اکابرین کا تجربہ ہے وہ مجرب کہتے ہیں اس عمل کو، کہ سنتیں پڑھو اور ان کے اندر پوری صورت یاسین پڑھ لیں، یا اپنا صورت واقعہ پڑھ لینی چاہیے، ایک رکعت میں آدھی، پھر آدھی دوسری رکعت میں۔ اس طرح کرنے سے یہ مجرب ہے اور فوراً نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فقر و فاقہ سے اور غربت سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔